السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات سورہ انفال ہم پڑھ رہے تھے اور آیت نمبر 38 سے 40 تک ہم نے پڑھا تھا۔ الدرس الثانی بے۔ آج ہم آیت نمبر 41 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا اور اس آیت میں جو حکم ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ تمہیں غنیمت ملے مال میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز طلباء، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کے بارے میں حکم آیا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مال غنیمت کیا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد مسلمانوں کو کافروں کا مال جو ملتا ہے، کافروں کے جس مال پر مسلمان قبضہ کر لیتے ہیں تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، مال غنیمت وہ مال ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کے بعد یا جنگ کے دوران جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ جو بھی مال اس طرح سے ملتا تھا اس کو کہیں پہ رکھ دیا جاتا، آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اب مال غنیمت کے استعمال کی اجازت آ چکی، لیکن اس کی تقسیم کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں تھا۔ آپ سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں پڑھ چکے ہیں
یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اس میں مطلقاً یہ حکم آیا تھا کہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں اس مال کو تقسیم کر دیں۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا، اور کیا طریقہ بتایا کہ مال غنیمت کے ابتداءً 5 حصے ہوں، جتنا بھی مال ہو تو ابتداءً مال غنیمت کے کتنے حصے ہوں؟ 5۔ ان 5 حصوں میں سے جو 5واں حصہ ہے اس کی تقسیم یہاں بتائی ہے۔ جو باقی 4 حصے ہیں وہ جہاد میں شریک ہونے والے مجاہدین کے اندر تقسیم ہوگا، لیکن جو 5واں حصہ ہے اس کی تقسیم کی تفصیل یہاں پہ آئی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے۔ اس میں جو سب سے پہلے آیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر قسم کی ضرورت سے، ہر قسم کی محتاجی سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو مال کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اپنی تمام مخلوقات کو روزی دینے کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے۔ اس لیے یہاں صرف تبرکاً، برکت کے لیے اللہ کا نام آیا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے، وللرسول، یہاں سے اس حصے کے مصارف بتائے ہیں کہ کن کن لوگوں پر اس حصے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس مال کو خرچ کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے گا، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر اسے خرچ کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کا جو حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں موجودگی تک تھا۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی مال غنیمت میں نہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی نہ رہا۔ اب صرف 3 مصرف باقی رہ گئے: مسکین، یتیم اور مسافر۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ دار اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں اگر آ جائیں تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ان کے اندر بھی تقسیم ہوگا۔ آگے اس آیت میں فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ تمہارے لیے مال غنیمت کی تقسیم کا یہ حکم ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس حکم پر بھی ایمان رکھتے ہو جو حکم ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ کس دن؟ جس دن اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا۔ جس دن اللہ نے، یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک سوال بھی بن سکتا ہے، یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یوم الفرقان سے اس کا معنی ہے فیصلے کا دن، اور یوم الفرقان جو ہے یہ غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا تھا کہ کفر اور اسلام میں سے کون سا مذہب سچا ہے، اور اس کے پیروکار کافر اور مسلمانوں میں سے کون سے لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر دیا، تو اس لیے فرمایا یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔
یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ان کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس آیت نمبر 41 کے اندر ہم نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم پڑھا ہے۔ اس میں سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں کیا حکم آیا؟ پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم ہے، لکھیں۔ تو مال غنیمت کے ابتداءً کتنے حصے ہوں گے؟ 5۔ پھر ان 5 میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ مزید ان حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ آپ مشق میں دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ حکم آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح الکلمات والتراکیب میں بھی آپ نے الفاظ معانی جو گزر چکے ہیں آپ نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے، سوال کا جواب بھی یاد کرنا ہے، اور آیت کا ترجمہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔